ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ بھائی کا نام تھا علی اور جو اس کی چھوٹی بہن اس کا نام تھا ٹینا۔ ان دونوں کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ٹینا سکول میں پڑھتی تھی اور علی شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ علی جو کماتا تھا اسی سے ہی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ کرائے کا تھا۔ وہ ہر ماہ کرایہ دیتے تھے۔ ان کا مالک مکان بہت ظالم تھا۔ اگر کرائے میں سے ایک بھی دن اوپر نیچے ہو جاتا تو وہ ان کو ڈانٹنے لگتا۔ ایک دن علی شہر سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اس کی ٹکر بس والے سے ہو گئی، جس کی وجہ سے علی بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ جب وہ ایسی حالت میں گھر جاتا ہے تو اس کی بہن ٹینا بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ علی کو کہتی ہے، بھائی کیا ہوا ہے؟ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور تم کو چوٹیں کیسے لگیں؟ بس بھائی میں شہر سے آ رہا تھا تو بس والے نے ٹکر مار دی اور میں زخمی ہو گیا۔ ٹینا اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کی مرہم پٹی بھی کرتی ہے۔ یوں ٹینا کو گھر کا کام بھی اور پھر سکول میں پڑھنے بھی جانا ہوتا ہے اور وہ دونوں کام سنبھالنے لگتی ہے۔ گھر میں آہستہ آہستہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں اور مہینہ کا اینڈ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مہینے کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، لیکن علی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شہر نہیں جا سکا۔ اب تو مہینے کا اینڈ بھی ہونے والا ہے اور مالک مکان نے کرایہ لینے بھی آ جانا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہاں بھائی، میں نے سکول میں فیس بھی دینی ہے اور گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں کوئی کام کاج کرنا شروع کرتی ہوں۔ تم کیا کام کرو گی؟ میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ دیا کروں گی اور ان سے جو پیسے ملیں گے اس سے گھر کے مکان کا کرایہ اور کھانے پینے کی اشیاء خرید لیں گے۔ لیکن تم جنگل میں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ گاؤں کی اور بھی عورتیں وہاں جاتی ہیں جنگل میں لکڑیاں لینے۔ اگر میں بھی چلی جایا کروں گی ان کے ساتھ تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح وہ بڑی مشکل سے علی کو منا لیتی ہے اور یوں وہ اگلے دن گاؤں کی عورتوں کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے چلی جاتی ہے۔ اس طرح وہ روز سکول سے واپس آنے کے بعد جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے چلی جایا کرتی اور شام کو لکڑیاں بیچ کر ان سے جو پیسے ہوتی وہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتی۔ اس طرح مہینے کا اینڈ ہو گیا اور مالک مکان ان سے پیسے وصول کرنے آ گیا۔ بھائی میرا حساب برابر کرو اور مجھے گھر کا کرایہ دو۔ اس مہینے آپ کو پتا ہے کہ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ فیکٹری نہیں جا سکا، اور اس مہینے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو دے سکیں۔ اگر آپ تھوڑے دن اور رک جائیں تو ہم آپ کو گھر کا کرایہ دے دیں گے۔ نہیں، مجھے تو آج ہی چاہیے ورنہ میں تم لوگوں کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ جب وہ یہ دھمکی سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹینا مالک مکان کو کہتی ہے کہ بھائی صرف 2 دن کا ٹائم دے دو، ہم تمہارا کرایہ دے دیں گے۔ وہ بڑی مشکل سے مالک مکان کو مناتے ہیں اور وہ ان کو 2 دن کا ٹائم دے کے چلا جاتا ہے۔ اگر 2 دن کے اندر تم نے میرے گھر کا کرایہ نہیں دیا تو میں تم لوگوں کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یوں وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن ٹینا صبح ہی لکڑیاں کاٹنے چلی جاتی ہے۔ وہ سکول سے چھٹی کر لیتی ہے اور وہ اکیلی ہی جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی ہوتی ہے تو اس کو مدد کے لیے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک پری جھاڑیوں میں پھنسی ہوتی ہے۔ ٹینا جلدی سے جا کر اس پری کو جھاڑیوں سے نکالتی ہے۔ جب وہ پری کو باہر نکالتی ہے تو پری ٹینا کو کہتی ہے اور اس پری کے پر کانٹوں کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے یہاں سے باہر نکالا ہے۔ میں اتنی دیر سے یہاں پھنسی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میرے پر بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، میں تم کو مرہم پٹی کروں گی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یوں ٹینا اس پری کو گھر لے جاتی ہے اور گھر آ کر اس کی مرہم پٹی کرتی ہے، جس کی وجہ سے پری بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور پری ٹینا کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ٹینا اس کو کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ پری
टीना को कहती है कि तुमको जब भी कोई मुश्किल पेश आओ तो तुम मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। टीना उसको कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूं परी ये कहकर चली जाती है। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टीना के पास घर के मकान के किराए के लिए पैसे नहीं बनते क्योंकि वो परी की देखभाल में ही मसरूफ़ रहती है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मालिक मकान 2 दिन बाद आता है और वो शदीद गुस्से में होता है। मेरे पैसे निकालो। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे नहीं जमा कर सके, तुम हम पे रहम करो और हमें अभी घर से बाहर ना निकालो। तो मालिक मकान उनकी कोई बात नहीं सुनता और उनको घर से बाहर निकाल देता है। टीना और अली घर से निकलने के बाद सोचते हैं कि अब वो कहाँ जाएंगे, उनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हमारे पास तो रहने के लिए कोई मकान भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे। अली को याद आता है कि टीना तुमने परी की मदद की थी, उसने कहा था कि जब कोई मुश्किल टाइम आए तो तुम मुझे याद करना, तो मैं आ जाऊंगी। हाँ ये ठीक है, तुमने मुझे याद करा दिया। यूँ टीना परी को याद करती है और परी आ जाती है। परी उनसे पूछती है कि क्या बात है, तुम लोग दोनों परेशान क्यों बैठे हुए हो। यूँ टीना सारा कुछ उस परी को बताती है। परी उन दोनों को कहती है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुमको एक बैलून का घर देती हूँ, तुम जहाँ चाहो उस घर को उड़ाकर लेकर जा सकते हो। यूँ परी उनको एक घर देती है और वो बैलून का बना हुआ बहुत बड़ा घर होता है। परी उनको कहती है कि ये घर तुम्हारा है और ये अब तुम्हारी मलकियत है, तुम जब तक चाहो यहाँ रहो। यूँ टीना और अली परी का शुक्रिया अदा करते हैं और वो हंसी खुशी उस घर में रहने लग पड़ते हैं।